نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله يتوفى الأنفس حين موتها اللہ ہی فوت کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت واللتی لم تمت فی منامها اور وہ جو نہیں مرتی ان کو نیند میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ پس روک لیتا ہے اس کو کہ فیصلہ ہو جاتا ہے جس پر موت کا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور بھیج دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ایک وقت مقررہ تک ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہو ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء کیا ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی قل آپ فرما دیجئے اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون کیا اگر وہ نہ مالک ہوں کسی شے کے اور نہ سمجھتے ہوں قل للہ الشفاعۃ جمیعا آپ فرما دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے ساری سفارش لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اور جب ذکر کیا جائے اللہ کا اس حال میں کہ اکیلا اس کا یعنی جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب ذکر کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کا اذا هم يستبشرون اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والارض آپ فرما دیجئے اے اللہ تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے غیب اور ظاہر کا انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون
تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ زمر کا 5واں رکوع آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں دلیل عقلی بیان ہوئی۔ اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو سب کہیں گے کہ صرف اللہ ہی ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ، اگر اللہ کوئی تکلیف دے تو اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ اور اگر اللہ رحمت دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ جب کوئی نہیں تو حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ ہے۔ آج کے سبق میں ایک اور دلیل ہے، وہ یہ کہ انسان جس طرح دنیا میں آنے میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، ایسے ہی دنیا سے جاتا بھی اپنے اختیار سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ اس سورہ مبارکہ میں بالکل پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ماں کے رحم میں تمہارے رب نے تمہاری صورتیں بنائی، 3 اندھیروں میں بنائی، جیسے چاہا ویسے بنایا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والی ذات ہے، یہی تمہارا رب ہے۔ اب یہاں پر موت کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے پیدا کرنے میں وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی موت دینے میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور موت کا ایک نمونہ نیند کی صورت میں روزانہ تم دیکھتے ہو، جب انسان سارے دن چلتا پھرتا کام کاج کرتا دوڑتا بولتا رات کو بستر پہ جاتا ہے تو ایک قسم کی موت آ جاتی ہے کہ گویا کہ اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، شعور ختم ہو جاتا ہے اور ایسے پڑا ہوتا ہے جیسے کوئی میت ہے، لیکن اگرچہ سانس اس میں چل رہی ہے، ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس سانس کو بھی روک لیں گے اور پھر بالکل ہمیشہ کے لیے یہ مردہ ہو جائے گا۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ خالق ہے وہی اللہ تعالیٰ تیری زندگی کا مالک بھی ہے، لہٰذا عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ شفاعت کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ آیت سن لیجیے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی کی ذات ہے جو فوت کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اللہ ہی روحوں کو نکال لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جس پر موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کی روح کو اللہ نیند میں نکالتا ہے۔ گویا کہ نیند میں بھی ایک قسم کی موت ہے اور روح گویا کہ نکل چکی ہے، یعنی شعور ختم ہو گیا، اگرچہ سانس تو چل رہی ہے، اس لیے اس کو موت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی موت، نیند۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اللہ روک لیتا ہے اس روح کو جس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یعنی جس پر
موت کا فیصلہ ہو گیا، مثلا بندہ سویا، ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور اللہ نے اپنے پاس روک لیا، اور جس پر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اس کی روح کو اللہ نے بدن میں چھوڑ دیا۔ کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا پھر اس کی روح کو بھی اللہ نکال لیں گے اور یہ بھی بے جان لاش ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک انسان کا دھڑ پڑا ہوا رہ جائے گا۔ پھر لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں یا پڑے ہیں، لوگ کہیں گے میت پڑی ہے اور اس کو اب دفن کرو۔ پھر یہ اپنے کپڑے خود نہیں اتار سکے گا، لوگ اس کو اتاریں گے، غسل اس کو لوگ دیں گے، چل کر قبرستان تک نہیں جا سکتا، لوگ اس کو اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ آج آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہا کیونکہ اللہ کا امر نکل چکا ہے، کان ہے سنتا نہیں ہے، پاؤں ہے چلتا نہیں ہے، ہاتھ ہے پکڑتا نہیں ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا امر روح والا نکال لیا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت آئی اس کی روح کو اللہ نے روک لیا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرے کی روح کو ایک مدت تک کے لیے، جب تک اس کی زندگی کے دن باقی ہیں، رب نے چھوڑ دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس نیند میں اور پھر موت میں فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے فرمایا مسئلہ شفاعت۔ شفاعت کا مسئلہ یہ سمجھیے، قرآن نے کئی جگہ بیان کیا۔ ایک ہے شفاعت قہری۔ شفاعت قہریہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو یہ عقیدہ بنا رکھا ہے، بادشاہ خیر ہے جو مرضی کرو، فلاں صاحب ہمیں چھڑا لیں گے۔ قرآن نے اس کی نفی کی کہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے زبردستی چھڑا لے، ایسی کوئی ہستی نہیں۔ دوسری شفاعت ہے شفاعت باذنی، اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے سفارش، وہ اللہ تعالیٰ جس کے اجازت دیں گے وہ ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں بڑی عمدہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اجازت کے بغیر تو سفارش نہیں، اجازت کے بغیر بولو سفارش کوئی نہیں۔ اب وہ جو اذن اور سفارش ہے اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ دو۔ نمبر ایک، شفیع کا مقبول ہونا، یہ جو سفارش کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخص ہو، اور نمبر دو، مشفوع لہو کا قابل مغفرت ہونا، کہ جس کے لیے سفارش کی جائے وہ مغفرت کے قابل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ سفارش کرنے والا بارگاہ الہی میں مقبول ہو۔ دوسری شرط یہ ہے جس کے لیے سفارش کی جائے وہ مغفرت کے قابل ہو۔ کافر مشرک نہ ہو تو مغفرت کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا یہ دو شرطیں ہوں گی تو پھر تو سفارش ہوئی اذن کے ساتھ جائز ہے، اور اگر ان میں ایک شرط بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ مشرکین نے شیاطین کو پکار رہے ہیں اور کہتے ہیں فلاں جن فلاں دیو وہ ہمیں چھڑا لے گا، تو اس میں تو دونوں شرطیں نہیں ہیں۔ کیوں کہ وہ جس کو شفیع سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا مقبول نہیں ہے، اور جس کے لیے سمجھ رہے ہیں وہ مغفرت کے قابل نہیں ہے، لہذا سفارش میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ نمبر دو، جن کے لیے عقیدہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، فرشتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھا ہے، لیکن عقیدہ رکھنے والا خود مشرک ہے، وہ تو اگرچہ بارگاہ الہی میں مقبول ہیں، لیکن جس نے عقیدہ رکھا ہوا ہے جس شرک کی وجہ سے مغفرت کے قابل نہیں ہے تو لہذا اس کی بھی سفارش نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے بھئی رب ہی قدرتوں والا ہے، اے اللہ اپنی اجازت سے ہمارے نبی کو اجازت دینا کہ وہ ہماری سفارش کرے، عقیدے میں شرک بھی نہ ہو، پھر شفاعت کا عقیدہ ہو، تو پھر عقیدہ بھی اس ہستی کے بارے میں ہو جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو سفارش کرنے والا مقبول ہو، جس کے لیے سفارش کو ہو وہ مغفرت کے قابل ہو، تو یہ ہے اجازت سے انشاءاللہ اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آمین۔ باقی اس کے علاوہ زبردستی چھڑانے والی بات کوئی نہیں ہے۔ سنیے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء،
کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ فلاں سے اب چھڑا لیں گے، فلاں سے اب چھڑا لیں گے۔ قل آپ فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، جن کو تم کہتے ہو وہ چھڑا لیں گے، شاید کہ وہ تو کسی شے کے مالک بھی نہ ہو، کیونکہ مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سامنے بولنے کا اختیار بھی ان کے پاس نہ ہو، وہ تو بول بھی نہ سکتے ہو، ولا یعقلون، اور نہ وہ بات کو سمجھتے ہو۔ تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں چھڑا لیں گے، شاید ان کو یہ بھی پتہ نہ ہو سفارش کہتے کس کو ہیں، اس لیے تم نے عقیدہ جن کے بارے میں بنایا غلط بنایا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے للہ شفاعت جمیعا، سارا سفارش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کا ملک بھی اللہ کا، زمین کا ملک بھی اللہ کا، کیونکہ اللہ کے علاوہ مالک جو کوئی نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کائنات میں آسمان و زمین میں مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب اللہ کی وحدانیت ہے، آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں۔ بعض ایسے بد نصیب ہیں، میری توحید بیان ہو جائے ان کا دل نفرت کرنے لگتا ہے، سکڑنے لگ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر بھی اس حال میں کہ وحدہ، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، نفع دینے والا کوئی نہیں، نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں، عزت کا مالک کوئی نہیں، ذلت کا مالک کوئی نہیں، اولاد دینے والا بولو کوئی نہیں، صحت دینے والا کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں، الا اللہ، صرف کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، جب توحید کے نعرے لگائے جائیں، جب اللہ کی وحدانیت کو خوب کھول کر بیان کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل برداشت ہی نہیں کرتے اللہ کی توحید کی یاد کو، توحید کے ذکر کو سننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کا ذکر شروع کر دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو اللہ کی توحید سے، نہیں سننا چاہتے تو نعوذ باللہ اللہ کی توحید کو، اس کے علاوہ باقی باتیں سن لیں گے، ذکر توحید برداشت نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو توحید سننے کی توفیق عطا فرمائے، توحید سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میں جہاں بیٹھے ہوں، دوستوں میں گپ شپ ہو، کبھی توحید کا جملہ بول دیا کریں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر دیا کریں، کہہ دیا کریں، اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کسی مجلس میں آپ ذکر کریں گے، رب کو اتنا پسند آئے گا، رب فخر کرے گا، میرا بندہ میری توحید کو بیان کر رہا ہے۔ خود نے بیان کیا تو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سورۃ النمل ہم پڑھ کے ہیں، ایک پرندہ تھا، چند بول رب کی توحید کے بولے، رب نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ سورہ یاسین میں حبیب نجار ایک شخص تھا، صرف توحید کے چند بول بولے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر فرما دیا۔ معلوم ہوا جب رب کی توحید بیان کی جائے رب بڑا خوش ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسے بدنصیب ہے جب میرا ذکر کیا جاتا ہے، جب میری وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل سمٹ جاتے ہیں، وہ جان چھڑاتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، اور میرے علاوہ کسی اور کا ذکر آ جائے اذا ہم یستبشرون، پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے محبوب تو ذکر کرنا میری توحید کا۔ پنجابی میں کہتے ہیں سجن ٹھر جا سن
تو دشمن سڑ جا سن. تم تو ذکر کرنا میرے محبوب، میرے بندے میرا ذکر سن کر خوش ہو جائیں گے، اور جو نفرت کرنے والے بے ایمان ہیں فرمایا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے. اس لیے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اے اللہ فاطر السماوات والارض، تو ہی پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کا سب کچھ جاننے والا تو ہی ہے. انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اے اللہ تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا، اللہ ہی جانوں کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی. پھر جس پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس روح کو روک لیتا ہے، جس پر ابھی وہ فیصلہ نہیں ہوتا اس روح کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اس نیند میں اور موت میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، لیکن لوگوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں کسی چیز کا. اس لیے اللہ ہی کے پاس سفارش کا مکمل اختیار ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جب اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں، نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور توحید کا ذکر چھوڑ دیا جائے پھر خوش ہو جاتے ہیں. آخر میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو میری توحید کو بیان کرنا، اور فرمایا پوری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ اور حاکم بھی اللہ تعالیٰ.